بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسلام کی خاطر اپنے تن من دھن کی قربانی دینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے جان و مال کی پرواہ نہ کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کر دینے والے، غزوات میں آپ کے ساتھی، اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے عزیز و اقارب کو بھی خاطر میں نہ لانے والے، آج اسلام ہے تو انہی کی کوششوں اور کاوشوں سے اس مقام تک پہنچا۔ اسلامی تعلیمات آج انہی کی وجہ سے ہم تک پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آدھی دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچایا اور اپنے وقت کی عظیم ترین سپر پاورز کو شکست فاش دینے والے یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ یہی ان کی قربانیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنتی قرار دیا، جو اسلام لائے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد۔ انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے افضل البشر بعد انبیاء، خلیفہ اول، سب سے پہلے اسلام لانے والے، ہجرت و غار کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ آپ کو خلافت اور رفاقت اسی طرح نہیں مل گئی، آپ کی قربانیاں اپنے مال اور اپنی جان کو اللہ، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کرنے کی وجہ سے ہی وہ صدیق بھی کہلائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آرام فرما ہے۔ یہ دنیا کا صلہ ہے اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ ابتدائے اسلام میں آپ کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ ہوا، جو تشدد ہوا اور جو صحبتیں آپ نے اسلام کی خاطر برداشت کی، ان میں سے ایک واقعہ پیش خدمت ہے جس سے آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا اظہار ہوتا ہے۔ ابتدائے اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حتی الوسیع مخفی رکھتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس خیال سے کہ ان کو کافروں سے اذیت نہ پہنچے اخفا کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اظہار کی درخواست کی اور چاہا کہ کھلم کھلا علی الاعلان تبلیغ اسلام کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اول انکار فرمایا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر مسجد حرم شریف میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن اسلام لائے اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ میں عام طور پر ان کی عظمت و شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے، پہچانے نہ جاتے تھے، جوتوں سے مارا، پاؤں میں روندا، جو نہ کرنا تھا سب کچھ ہی کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہاں سے اٹھا کر لائے۔ سب کو یقین ہو چلا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ نہ بچ سکیں گے۔ بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر حادثے میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیع کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی رہی، باوجود آوازیں دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلے الفاظ یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں کی طرف سے اس پر بہت ملامت ہوئی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی، اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا جذبہ اور انہی کے لیے۔ لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ بددلی بھی تھی اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان ہے کہ بولنے کی نوبت آئی، اور آپ کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے تو خبر نہیں کیا حال ہے،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ام جمیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر دریافت کر لو کہ کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بے تابانہ درخواست پوری کرنے کے لیے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے مطابق اس وقت اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ فرمانے لگی میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکی، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے کی سزا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا عز و جل کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم کے گھر پہنچی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی رونے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرما دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اور عقیدت کے بارے میں ویڈیو تھی۔ آج بدبخت اور خبیث ابلیسی نسلیں آپ کے اسلام کے بارے میں سوال کرتی ہیں۔ آج اسلام پہنچا ہی آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، جن میں سب سے اول اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری اسلامک ہسٹری یوٹیوب چینل کی ویڈیو۔ دیکھتے رہیے ہمارا اسلامک چینل اسلامک ہسٹری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔